قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المطففین کے ان آخری آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جیسے کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ ابتدائے سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سخت وعید بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں. گول لفظ دو آئے ہیں، کیل کا اور وزن کا، لیکن یہ حکم جو ہے وہ عام ہے کہ ہر آدمی پر اللہ نے یہ چیز فرض فرما دی ہے کہ عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے. کسی سے کوئی چیز خریدے یا کسی کو کوئی چیز بیچے، چاہے وہ پیمائش کر کے دے، چاہے وزن کر کے دے، چاہے گن کے دے، پورا ٹھیک انصاف کرے، پورا حق دے اور پورا حق لے. اسی طرح کوئی ملازم ہے، مزدور ہے، نوکر ہے، جو اس کا معاہدہ ہے اس معاہدے کے تابع ٹھیک وقت پورا صرف کرے، اور اس مقررہ وقت میں اللہ نے جتنی اس کو قوتیں دی ہیں وہ پوری کی پوری بروئے کار لائے کام سر انجام کرنے میں. یہ نہیں کہ ایک آدمی وقت تو پورا لگاتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، ایک آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی تو پوری دیتا ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے ایک کیس لے کر اور دوستوں سے باتیں کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے وقت کو اور پریشان کر رہا ہے لوگوں کو. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی متففین ہیں. اسی طرح کوئی آدمی اللہ کی عبادات میں کمی کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پورے ارکان کے ساتھ ادا کرو، طمانینت کے ساتھ ادا کرو، سکون کے ساتھ ادا کرو، ایک حرف پر آپ کا دھیان ہو، اللہ کی طرف کامل توجہ ہو، لیکن وہ رکوع پورا نہیں کرتا یا سجود پورا نہیں کرتا. اللہ نے حکم دیا کہ حج کرو تو پورا کرو لیکن وہ ارکان پورے نہیں کرتا. اللہ نے حکم دیا کہ عمرہ کرو تو پورا کرو لیکن وہ ارکان پورے نہیں کرتا. اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو تو ٹھیک حساب کر کے دو لیکن وہ پورا نہیں کرتا. تو سارے جو ہیں وہ اسی لفظ میں آ جائیں گے کہ ویل للمطففین. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے لیے وعید آئی تھی کہ کیا ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ ہم نے کل کو مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے اور اپنے رب عظیم کے دربار میں پیش بھی ہونا ہے. اور لفظ بھی آئے تھے رب العالمین کے، جو رب ہے، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہارے اوپر کرم کیا، جس نے تمہارے اوپر احسان کیا، تو اس کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، تم اس کے حکم کی معصیت کرتے ہو. ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا تھا انجام کافروں کا. فرمایا تھا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ کافروں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے، اور سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے کی جگہ کا نام ہے.
کیونکہ جہنم بھی زمین میں ہے نیچے اور سجین بھی زمین کے نیچے ہے، کافروں کے ارواح بھی سجین میں ہوں گے اور ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ بھی سجین میں ہوں گے۔ آگے بیان کیا گیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو کافر ہیں اور قیامت کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا انکار وہ کرتا ہے جو معتدی ہے، جو اپنے افعال میں تجاوز کرنے والا ہے، اور قیامت کا انکار وہ کرتا ہے جو اسیم ہے، جو اپنے اقوال میں بھی حد سے نکلنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہمارے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ بدبخت یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی اللہ کا کلام یا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یعنی ایک تو انکار کرتے ہیں اور ایک استہزاء بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے انکار اور ان کے استہزاء کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر کفر کا میل آ گیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک بھی آپ نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی اور برائی کے اندر کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ جیسے دنیا میں انہوں نے اللہ کے فرمان کی تعمیل نہیں کی، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے قرآن کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ پاک بھی قیامت میں ان کو اپنی رویت سے بھی محروم کر دیں گے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا تھا کہ اگر کافر رویت سے محروم ہوں گے تو مومنین کو اللہ اپنی زیارت بھی جو ہے کروائیں گے۔ ان آیات کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں کہاں ہوں گے؟ فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ وہی قیامت، وہی سزا، وہی جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے؟ یعنی بطور عذاب، بطور تہدید، بطور تقریر اور توبیخ کے کہا جائے گا۔ جیسے قرآن مقدس نے ایک دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے جہنم والوں سے کہیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کہ اے کافرو یہ جہنم جو ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں، کوئی جادو کی آگ تو نہیں، کیونکہ تم دنیا میں کہتے تھے نا یہ قرآن نہیں جادو ہے، یہ وحی نہیں جادو ہے، یہ نبی نہیں جادوگر ہیں، تو آج یہ جہنم کی آگ جو ہے ذرا غور تو کرو، یہ جادو تو نہیں، یا تم اندھے ہو دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ جہنم کی آگ ہے؟ تو یہ بھی ان کو سزا ملے گی، تاکہ سزا جسمانی بھی ملے اور سزا جو ہے روحانی بھی ملے۔ ان آیات مبارک کے بعد پھر اللہ نے بیان فرمایا ابرار کا کہ کلا حقاً یہ پکی بات ہے، ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ ابرار لوگوں کے نام اعمال جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ لفظ ابرار جو ہے تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ ویسے تو ابرار وہ ہوتے ہیں جن کے درجے بڑے بلند ہوں، لیکن اس لفظ میں تمام مومنین شامل ہیں کہ جو ایمان پہ جن کی موت آئے گی ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ علیین کیا ہے؟ فرمایا وہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں پر مومنین اور ابرار کے نامہ اعمال اور ارواح ابرار اور ارواح المؤمنین جو ہیں وہ بھی علیین میں ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مراتب کا ذکر فرمایا، فرمایا وہ علیین ایسی جگہ ہے یشہدہ المقربون، کہ وہاں اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ ملائکہ، اللہ کے فرشتے جب ارواح مومنین کو لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ جاتے ہیں اور علیین میں پہنچاتے ہیں۔ اور جب علیین میں پہنچا دیے جاتے ہیں تو وہ مقربین اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دو کہ ہم ان بندوں کے نامہ اعمال جو ہیں ان کا بھی مشاہدہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی مشاہدہ کراتے ہیں، اس لیے فرمایا تھا یشہدہ المقربون،
اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ابرار جو ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یہ اللہ کے نیک بندے، اور ابرار کا لفظ یاد رکھیں، اس کے بارے میں حضرت ابن عمر نے فرمایا تھا کہ ابرار اس کو کہتے ہیں الذین بروا الآباء والابناء، کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے بھی حق ادا کیے اور اپنی اولادوں کے بھی حقوق ادا کیے، یعنی انسان پر والدین کے بھی حقوق ہیں اور انسان پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی فرما برداری کرے، ان کی معصیت اور نافرمانی نہ کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کی خدمت گزاری کرے، اور جب تک وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ ہاں اگر والدین کوئی حکم دیتے ہیں شریعت کے خلاف، مثلا بیٹے کو کہتی ہیں نماز نہ پڑھو، یا بیٹے کو کہتی ہیں روزہ نہ رکھو، یا بیٹے کو کہتے ہیں چوری کرو، بیٹے کو کہتے ہیں ڈاکہ ڈالو، بیٹے کو کہتی ہیں فلاں آدمی کو قتل کر دو، فلاں آدمی کی لڑکی اغوا کر لو، تو اب شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی کہ ہم والدین کی اطاعت کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بندے کا اطاعت نہیں مانیں گے ہم جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی حکم کرے گا تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ اور اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ اولاد کو تربیت دے، اولاد کی اصلاح کرے، اولاد کو بچپن سے دین کی طرف رغبت دلائے، دین والے لوگوں کے ساتھ بٹھائے، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے لے جائے، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مار کر بھی نماز پڑھائے، اور ان کو قرآن کی تعلیم دے، ان کو دین اسلام کی تعلیم دے، تاکہ بچپن سے ان کے دلوں میں اللہ کا دین جو ہے وہ داخل ہو جائے، اور بڑے ہو کر وہی لوگ جو ہیں اپنے والدین کے بھی کام آتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ ابرار جو ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور نعمتیں بھی ایسی ہوں گی جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، دائمی ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا علی الارائک ینظرون، وہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے عرش میں اور دیکھتے ہوں گے۔ اب دیکھنے کا کیا معنی ہے یاد رکھیں، اس میں بھی 2 قول آئے تھے کہ یا تو وہ اپنے ملک کو اور علاقہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو دیکھتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میرا رقبہ ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری کوٹھیاں ہیں، یہ میرے محلات ہیں۔ اور جیسے حدیث پاک میں آیا، آپ نے پڑھا الحمدللہ، کہ جو جنتی آخری درجے کا چھوٹے درجے کا بندہ ہوگا اس کو بھی اللہ اتنی جائیداد دیں گے کہ 2000 سال تک چل کے دیکھتا رہے، اور جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے ان کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے 2 دفعہ۔ اور حدیث میں آیا تھا کہ ایک دن کے اندر 2 دفعہ ان کو دیدار نصیب ہوگا۔ تو جن کو جب اللہ کی رؤیت نصیب ہو جائے تو اس سے تو بڑی نعمت ہی کوئی نہیں دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، ابرار جو ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ پھر ان کی کیفیات کا ذکر آیا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، ان کے چہروں پر ان نعمتوں کی وجہ سے ایک بشاشت ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب مومن کو یا انسان کو راحت اور خوشی ملے تو چہرہ آدمی کا کھل اٹھتا ہے، اور جب آدمی پر اللہ معاف کرے کوئی غم کے بادل گر جائیں، مصیبت گر جائے تو آدمی کا چہرہ سکڑ جاتا ہے اور آدمی کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بندے، جب میں اپنے مومن بندوں کو جنت میں بٹھاؤں گا تختوں پر تو ان کے چہروں سے بھی رونق ٹپکتی ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے پینے کا انتظام یہ ہوگا، یسقون فیہا من رحیق مختوم، کہ ہم ان کو جنت کی شراب سے پلائیں گے، اور ایسی شرابیں جو مہر لگی ہوئی ہوں گی، اور ایسی شرابیں جن کی مہر جو ہے وہ بھی مسک سے ہوگی، یعنی مشک سے ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں بھی قیمتی چیز جو ہو تو اس کو لاکھ ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے جس میں یہ سونار لوگ زیوروں میں بھی ڈالتے ہیں، یا حجر اسود میں بھی آپ نے دیکھا ہے لگا ہوا ہے، جس میں وہ حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے پتھر جڑے ہوئے ہیں، اسے ہم لاکھ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الطین الختام، مہر لگانے والی مٹی۔ تو اس سے آدمی کو سیل لگا دیتی ہیں، مہر لگا دیتی ہیں، تاکہ آئندہ وہ کھلے نہیں اور بغیر اجازت کے کوئی اس کو کھول نہ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان مومنین کے لیے جو شرابیں ہوں گی ان پر جو مہر لگی ہوگی وہ مٹی کی نہیں بلکہ وہ مشک سے لگائی جائے گی،
اور وہ مشک جو ہے وہ مشک بھی جنت کی ہوگی، کوئی دنیا کی مشک نہیں ہوگی۔ دنیا کی مشک کا کیا مقابلہ ہے؟ ویسے دنیا میں بھی مشک کی خوشبو جو ہے بڑی معروف خوشبو ہے، یعنی جو صحیح قسم کا مشک ہے جسے مشک نافع کہا جاتا ہے، جو ایک سیاہ رنگ کے ہرن کے نافے سے نکلتا ہے، اگر وہ صحیح معنی میں مشک ملے تو آدمی اتنی دور سے بھی سینگے تو فوراً خون جاری ہو جائے گا، اتنی اس میں گرمی ہوتی ہے اور اتنی اس میں خوشبو ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ میرے آقا نے بھی خوشبو مشک کی استعمال فرمائی ہے، اور اسی طرح حدیث مبارک میں عنبر کا ذکر بھی آیا ہے اور مشک کا ذکر بھی آیا ہے اور عطر عود کا ذکر بھی آیا ہے، جو یہاں اب بڑے بڑے لوگ عرب عود استعمال کرتے ہیں، یہ بھی حضور پاک نے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ عود جو ہے یہ ہند سے جاتا تھا۔ عود اصل میں ایک لکڑی ہے، اسی لکڑی کو وہ پگھلا کے اس سے جو نکلتا ہے اس کا تیل، اسی کو اصل میں عود کہا جاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ عود ہندی ہوتا ہے۔ اور بھی ملکوں میں عود پیدا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ معروف جو ہے وہ عود الہندی ہے۔ تو یہ عطر ایسی ہیں کہ جن کو میرے آقا نے بھی پسند فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی پسند فرمایا۔ اس زمانے میں تو خالص ملتے ہوں گے، آج تو خالص ملنے کا امکان بہت کم ہے، اور ملتے ہوں گے تو اتنے مہنگے کہ عام آدمی خرید نہیں سکتا ہے۔ اس کے قسم کی خوشبوئیں بنا دی گئی ہیں، لیکن وہی عطر جو ہے ان کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ عطر عنبر ہے، عنبر میں اصل ایک مچھلی ہے جس کا نام ہی عنبر ہے، اور وہ مچھلی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ صحابہ کہتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ جنگ میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو اس مچھلی کی پشت پہ بیٹھے رہے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی ٹیلا ہے، حالانکہ وہ مچھلی تھی۔ تو جب آدمی انہیں خیال آیا دیکھا تو وہ مچھلی تھی، تو کہتے ہیں کئی دن تک ہم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے لیکن پھر بھی وہ ختم ہونے میں نہیں آئی، یعنی ایک پورا لشکر اس کو کھاتا رہا۔ اتنی بڑی وہ مچھلی ہوتی ہے اور اس کا نام عنبر کہلاتے۔ آج تک بھی وہ مچھلی سمندروں میں پائی جاتی ہے، اور وہ مچھلی جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ قے کرتی ہے، جیسے آدمی کو الٹی آتی ہے اسی طرح وہ سال میں ایک دفعہ قے کرتی ہے، اور وہ مادہ جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ سمندر پہ تیرتے تیرتے ساحلوں پہ آ جاتا ہے، اور جو کنارے پہ لوگ ہوتے ہیں جاننے والے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہی عنبر کہلاتا ہے۔ اسی کا نام جو ہے وہ عنبر ہے، یہ اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے۔ اور مشک جو ہے وہ مشک نافع معروف ہے، اور اسی طرح عود جو ہے وہ ایک لکڑی ہے، جیسے اگر ایک لکڑی ہے جو آپ کے ہاں اگر بتی وغیرہ میں مادہ جلایا جاتا ہے، اسی طرح اور بھی دنیا میں بہت لکڑیاں ہیں، جیسے سندل کی ایک لکڑی ہے، یا جیسے آس کی ایک لکڑی ہے، اور بھی بہت ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اور آخر میں فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو ان نعمتوں میں جنت کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے محنت کی جاتی ہے، انہی میں مقابلہ کیا جاتا ہے، انہی کے اندر مسابقت کی جاتی ہے، انہی کے لیے دوڑ لگائی جاتی ہے۔ اصل چیز تو جنت کی نعمتیں حاصل کرنا ہے۔ تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو دنیا فانی ہے، جس کا کوئی حقیقت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، اور جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اور اب ان آیات مبارکہ کو سمجھیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اب دونوں کا ذکر آتا ہے، یعنی پہلے تو سودا کا ذکر علیحدہ تھا اور اشقیاء کا ذکر علیحدہ تھا، لیکن ان آیات مبارکہ میں دونوں کے احوال کو اللہ نے ملا کے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر طالب العلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخری دو پارے جو ہیں، یعنی سورۃ تبارک الذی سے لے کر سورۃ والناس تک، اور دو پارے یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا۔ سارا قرآن یاد کرنا تو واقعی بڑی مشکل بات ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو جائے، لیکن دو پارے پر محنت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ روزانہ اگر آدمی ان دو پاروں کا ترجمہ جو ہے
ایک صفحہ بھی دیکھ لیا کرے، زیادہ نہ صحیح، ایک صفحہ دیکھتا رہے، 2 مہینے میں پارے ختم ہو گئے اور پھر دیکھنا شروع کر دیا، یعنی بار بار ان کا مطالعہ کرے اور ایک لفظ کے ترجمے کو دماغ میں رکھے تو اللہ کی رحمت سے پورے قرآن کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن ہے کوئی قرآن سے نصیحت پکڑنے والا؟ یا جیسے اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، لغت عربی میں اتارا ہے تاکہ آپ مومنین اور متقین کو بشارت دیں اور جو جھگڑالو قومیں ہیں ان کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو قرآن بڑا اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی کو ایسا معجزہ عظیم عطا فرمایا، دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کر سکتے آپ، لیکن اللہ کا قرآن بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب جو زبان آپ نہ جانے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اب ایک آدمی انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے انگریزی کی کتاب رکھو وہ ایک حرف بھی نہیں پڑھے گا، لیکن ایک آدمی عربی پڑھا ہوا نہ ہو قرآن پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ لے گا اور تلاوت بھی کر لے گا۔ اسی طریقے سے کوئی زبان جاننے والا اللہ کے قرآن کو پڑھ لیتا ہے۔ تو لہذا چونکہ آپ کو اللہ نے تفسیر ابن کثیر جیسی نعمت عظیمہ سے نوازا ہے تو اس نعمت کا شکر آپ ادا کریں اور اس کے لیے محنت کریں کہ یہ 2 پارے جو ہیں ان کو بار بار دہرائیں، بار بار اس کا مطالعہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول کر لے اور آگے پھر تمہیں کام کرنے کا موقع ملے۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آدمی علم سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھلائے، علم کا مسئلہ سیکھے اور گھر والوں کو بات پہنچائے، اپنے محلے کو بات پہنچائے، اپنے احباب کو بات پہنچائے۔ اللہ کے قرآن میں جب آپ دل لگائیں گے، اور یہ دنیا تو معمولی چیز ہے، دنیا تو ایسی چیز ہے جو کافر کے گھر میں بھی ہوتی ہے اور یہودی کے گھر میں بھی ہوتی ہے اور نصرانی کے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ اصل نعمت جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے رحمت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اب جناب ان آیات میں غور کریں جو آپ نے ابھی تلاوت کی۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق جو کافر لوگ ہیں یہ مومنین کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مومنین سے ٹھٹھا اور مخول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مومنین پہ گزرتی ہیں تو آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان ہیں، اچھا یہ ہمارا مقابلہ کریں گے، مذاق کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ عمرو بن العاص کافر تھا، میرے پاس آیا کہ مجھے کوئی تلوار بنا دو، میں نے اس کو تلواریں بنا دی لیکن اس نے مجھے پیسے نہ دیے۔ تو کافی دنوں کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھائی وہ میرے پیسے ہیں، مزدوری ہے تمہارے ذمہ، وہ مزدوری لے آؤ۔ وہ کہنے لگا ایک شرط پہ مزدوری دے سکتا ہوں، حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا مسلمان ہو گئے ہو، اگر حضور کا انکار کر دو اور اسلام کو چھوڑ دو تو پھر میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ تو صحابی نے کہا کیا کر رہے ہو کہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑ دوں اور اسلام کو چھوڑ دوں؟ انت تموت ثم تبعث، تم مرو پھر قبر سے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا یعنی میں مروں گا اور پھر قبر سے بھی اٹھوں گا؟ نے کہا اس نے کہا ہاں عجیب بات ہے یار، ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑی نعمتیں ملیں گی اور حوریں ملیں گی اور باغ ملیں گے اور بڑی بڑی چیزیں ملیں گی، تو ایسا کرو تم پیسے مجھ سے وہی لے لینا، وہاں میں تم کو دے دوں گا، یعنی بطور استہزاء۔ تو مسلمان جو ہیں، مسلمان چونکہ غریب تھے، فقیر تھے، ابتدا کے اندر ضعیف تھے، تو کافر ان سے مذاق کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ جا رہی ہے حضور کی جماعت۔ حضرت بلال کو دیکھتے تھے، کہتے دیکھو جی یہ جا رہا ہے بلال،
نعوذ باللہ، اور کبھی کبھی کہتے کہ دیکھو جی یہ پہاڑی کوا جا رہا ہے، ایسے استہزاء کرتے تھے مومنین کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جس دن مکہ فتح ہوا، حضور نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا بلال اللہ کے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آج اذان کہو۔ تو ایک کافر کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا کہ اس نے نہ دیکھا کہ آج یہ کالا کوا کعبے پہ چڑھ گیا ہے، یعنی اس وقت بھی اس کے اندر کا وہ جو بغض تھا وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مجرم جو ہیں، یہ کافر جو ہیں، یہ مومنوں سے ہنستے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، اور اذا مروا بہم، جب ان پہ گزرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو اشارہ کر رہے ہو، دیکھو دیکھو مسلمان کیسے جا رہا۔ اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج بھی علماء، آج بھی دین والوں سے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ کوئی پگڑی باندھے ہوئے ہو، کوئی مسواک جیب میں رکھے ہوئے ہو، کسی نے سنت کے مطابق یہاں تک پنڈلیوں تک چادر باندھی ہوئی ہو، کسی نے سنت کے مطابق لمبا کرتا پہنا ہوا ہو، کسی نے سنت کے مطابق دین میں وقت لگایا ہو، تو آج بھی ان سے مذاق کیا جاتا ہے، ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، ان سے استہزاء کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے الزامات ان پہ عائد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو کفار کرتے تھے، یہ وہی طریقہ ہے جو مشرکین کرتے تھے، یہ وہی طریقہ ہے جو مجرمین کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے بچائیں، دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، کہیں گے دیکھا جی یہ بستر بند ہے جی، بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں جی، اور جی اس سے کوئی دین آ جائے گا بلا، یہ دیکھو جی جو بھی جاہل ملتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے، بس ہاتھ لگا لیتا، یہ دیکھو جی ملا بنے ہوئے ہیں جی، اتنی اتنی داڑیاں رکھ لی ہیں اور بیت پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے کا، یہ دیکھو جی ایسے ہیں جیسے کوئی کارٹون آ رہا ہو، کوئی مولوی آئے تو اس سے مذاق اڑائیں گے، کسی نے سرما پہنا ہو کہتے ہیں دیکھا جی یہ تو عورتوں والے کام کرتے ہیں، سرمے پہنتے ہیں، حالانکہ سرما پہننا تو سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ حضور پاک نے سفر اور حضر میں کبھی سرما نہیں چھوڑا، یعنی آپ سفر میں بھی ساتھ رکھتے سرما، اور آپ حضر میں بھی سرما استعمال فرماتے، تو یہ حالت جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے استہزاء اور مسلمانوں سے مذاق اور دینداروں پر اعتراض کرنے کی بلا سے ہمیں بچائے۔ فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور فرمایا جب یہ مجرمین، جب یہ کافر لوٹتے ہیں اپنے گھروں کو، جب یہ اپنے گھروں کو آتے ہیں، فاکہین مانا باتیں بناتے ہیں، یعنی اور بعد نے کہا کہ مذاق کرتے ہیں، اصل میں لفظ وہی ہے، باتیں بناتے ہیں، یعنی جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں کہتے ہیں سنا ہے تم نے آج مسلمان کیا کر رہے تھے، سنا ہے تم نے آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جناب کیسر کسرا کے ملک بھی فتح کر، روٹی ملتی نہیں کھانے کو، کیسر کسرا سے لڑنے جا رہے ہیں، دیکھو جی ان کے گھر میں تو روٹی نہیں ہے، یہ بیچارے کپڑے پہننے سے آ رہی ہیں اور سارا دن ایک چادر میں پھرتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، آج ہم دین سے بہت دور ہو گئے، یعنی اب اسلام کا نام ہی رہ گیا، دین کا نام ہی رہ گیا، قرآن پاک کا نام ہی رہ گیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے مجاہدین افغانستان کا قصہ ہے، یہ تو اب پوری دنیا کے سامنے، یعنی آپ دیکھیں اتنی بڑی داڑھی ہے، سب داڑھی والے ہی لڑ رہے ہیں، کوئی بے داڑھی والے کتنے ہوں گے، سب وہی بیچارے جن کو دین سے رغبت ہے، ورنہ جو بے دین طبقہ تھا وہ تو سوشلسٹوں سے مل گیا، جو بے دین طبقہ تھا وہ تو سوشلزم کو ماننے لگ گیا، اور لڑا جو ہے وہاں دین والا لڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قربانی کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو اپنے آپ کو سپریم کہتی ہو اور سپر کہتی ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بھرکس نکل گیا، اب مسلمانوں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، مسلمانوں کے دروازے پہ آیا ہوا ہے کہ مجھے ٹکڑے تو دو، خیرات تو دو، گندم تو دو، ہم تو مرتے ہیں، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو مسلمانوں کا ایک علاقہ چھیننے آئے تھے، اللہ نے وہاں 6 مسلمانوں کی ریاستیں آزاد کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
یعنی پوری ایک چین بن گئی اللہ کی رحمت سے کہ اسلام جو ہے تاشقند اور بخارا سے ہوتا ہوا کہاں جا پہنچا. تو یہ مسلمانوں سے مذاق کرنا جو ہے یہ نہ سمجھیں اللہ کی بڑی طاقت. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے مومنوں کی مدد پہ آتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی اسلحہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی دماغ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا جب یہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اللہ نے فرمایا یہ کافر جب مومنوں کو دیکھتے ہیں, مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں. کہتے ہیں یہ مسلمان جو حضور کے پیچھے لگ گئے نا, محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگے, یہ تو گمراہ لوگ ہیں. دیکھو باپ دادے کا دین چھوڑ دیا, باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیا, باپ دادے والی منت منوتیاں چھوڑ کے محمد عربی کے پیچھے لگ گئے, یہ تو گمراہ ہو گئے. تو یاد رکھیں اسلام نے ہمیں بتلایا کہ ہر باطل فرقے والا حق والے کو گمراہ کہتا ہے. یعنی جتنی کافر ہیں ان کے نزدیک مسلمان گمراہ ہیں, جتنی حق والے ہیں وہ کافروں کے نزدیک وہ سب گمراہ ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کافر لوگ الٹا ان کو کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. ہدایت کریں ان کو بچائیں. یہ کون ہے فیصلہ کرنے والے کہ یہ گمراہ ہے؟ وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اللہ نے فرمایا پھر آج کے دن یعنی قیامت کے دن, آخرت کے دن, آج مومن ایمان والے جو ہیں وہ کفار کو دیکھ کے ہنستے ہوں گے. اللہ نے فرمایا دنیا میں تو کافر ہنستے تھے نا, تو آج مسلمان جو ہیں جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب مومن ان کو دیکھیں گے ہنسیں گے, دیکھیں وہ آگے وہ بڑے بڑے سردار دیکھو کہاں پڑے ہیں, وہ بھی ہنسیں گے, وہ دیکھو ابو جہل کہاں پڑا ہے, ابھی لہب کہاں پڑا ہے, قارون کہاں پڑا ہے, فرعون کہاں پڑا ہے, شداد کہاں پڑا ہے. تو اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے ایسا انتظام کر دیں گے کہ جنت میں بیٹھے بیٹھے مومنین جو ہیں وہ کافروں کو جہنم میں دیکھیں گے کہ کس حال میں اب جل رہے ہیں, کیسے برباد ہو رہے ہیں, اور پھر اس پہ ہنسیں گے. اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں ہنستے تھے, آج آخرت میں مومن تم پہ ہنس رہے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. اپنے اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے جہنمیوں کو, ان کے احوال کو. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کافروں کو بدلہ مل گیا, آج کافروں کو سزا مل گئی جو دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے, جو مسلمانوں کے ساتھ تضحیک کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹا اور مخول کرتے تھے. آج ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ مل گیا ہے کہ نہیں مل گیا؟ یعنی مل گیا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پورا پورا بدلہ دیں گے آخرت میں. مومن کو اس کے ایمان کا, محسن کو اس کے احسان کا, کافر کو اس کے کفر کا, مسیح کو اس کی برائی کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا انجام بھی اسی پہ فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور جو نافرمانی کرتے ہیں قیامت کو ان کو ٹھیک ٹھیک جزا ملے گی, ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا. ایک ایک ذرے ذرے کا حساب لیں گے, ایک ایک ذرے ذرے کا فیصلہ فرمائیں. اس لیے فرمایا هل ثوب الکفار. اچھا لفظ آیا ثوبا, معنی ہے جوزیا جزا کا, لیکن ثواب کے لفظ سے آیا. یعنی یہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے تم دنیا میں اللہ کے مومنین سے ٹھٹا مخول کر, اچھا تمہیں ثواب مل گیا, ملا تو عذاب نا, لیکن لفظ ثواب سے کہا جائے گا تاکہ اور ان کو جلایا جائے کہ بھئی تم کو ثواب مل گیا تمہارے عمل کا, مانا ہے بدلہ مل گیا تم کو پورا پورا. تم تو توقع کرتے تھے نا کافر قیامت میں ہم جائیں گے لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, ہمیں مال بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی اور نعمتیں بھی ملیں گی. آج تمہیں بدلہ ٹھیک ٹھیک مل گیا ہے کہ نہیں مل گیا؟ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں تشریح بیان فرماتے ہیں. یخبر تعالی عن المجرمین, اللہ خبر دیتے ہیں مجرمین انہم کانوا فی الدار الدنیا یضحکون من المؤمنین,
ایستہزئون بہم ویعتقرونہم، اللہ فرماتی ہیں کہ مجرمین جو کافر ہیں دنیا کی زندگانی میں مومنین کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مخول کرتے تھے، اور ان کو حقیر سمجھتے تھے کہ یہ دیکھو جی یہ مومن، یہ دیکھو جی انکار، یہ مومن ہے۔ فرمایا اس کے بعد وَإِذَا مَرُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ يَتَغَامَزُونَ عَلَيْهِمْ أَيْ مُحْتَقِرِينَ لَهُمْ، اور جب مومنوں پر گزرتی ہیں تو یتغامزون کا معنی ہوتا ہے آنکھوں میں اشارہ کرنا، وہ دیکھو جی، وہ دیکھو جی یہ نبی کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ آج کل مسلمان بالکل یہی حال ہے۔ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، یعنی آپ کسی آج کل کے موجودہ دور کے دنیا داروں کی محفل میں کوئی مولوی چلا جائے نا جی، بس اس کے لیے تو امتحان ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آ جائے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا اتنی مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل۔ آج دیکھ لیں کہ داڑھی رکھنا کتنا مشکل، کہیں سے کوئی داڑھی والا گزرے، کوئی کہے گا دیکھو جی داڑھی والا جا رہا ہے، کوئی کہے گا دیکھو جی بھگیاڑ جا رہا ہے، کوئی کہے گا دیکھو جی جانور جا رہا ہے، کوئی کہے گا دیکھو جی بندر کی طرح شکل ہے، کوئی کہے گا دیکھو جی بکرے کی طرح داڑھی ہے۔ یعنی مسلمان اللہ معاف فرمائے سنت رسول کا استہزاء کریں، سنت رسول سے مذاق بنائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کسی آدمی کا سنت کے مطابق جو آدمی فیشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا معزز آدمی، یہ بڑا معزز آدمی ہے، پڑھا لکھا، یعنی جو اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی صورت میں، سیرت میں انگریز نظر آئے، کافر نظر آئے، وہ تو ہے معزز، اور جو اپنی صورت میں، سیرت میں، لباس میں، اقوال میں، افعال میں حضور پاک کا متبع نظر آئے، نعوذ باللہ، وہ چھوڑو جی پرانے خیال کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی اسی نماز روزے میں کھڑے ہیں۔ نماز روزے سے میاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یعنی آج بھی وہی عالم ہے جو اسی لیے حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا فسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء، فرمایا اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، یعنی اوپرا لگتا تھا کہ یہ دیکھو مسلمان ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا پھر بھی اسلام اسی طرح مسکین اور اوپرا اور مسافر بن جائے گا، لیکن فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے باوجود بھی اسلام پہ قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ آخر غلبہ تو حق کو ہونا ہے، غالب تو حق نے آنا ہے، غالب تو حق نے ہونا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آ جائے گا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی انشاءاللہ، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے کہ کفر کی طاقتیں مٹ جائیں گی اور اسلام چھا جائے گا، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کی عزت ہوگی، اسلام کی عظمت ہوگی، اور کفر کے لیے تو ذلت مقدر ہو چکی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ملے یا دیر سے ملے، اس لیے فرماتی ہیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ آلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ إِذَا انقلب أَيْ رَجَعَ هَٰؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ انقلبوا إِلَيْهَا فَاكِهِينَ، جب یہ مجرمین اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے مکانوں کی طرف لوٹتے ہیں تو باتیں بناتے ہیں مسلمانوں پر، أَيْ مَهْمَا طَلَبُوا وَجَدُوا وَمَا هَٰذَا مَا شَكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بل اشتغلوا بالقوم المؤمنین یحقرونہم ویحسدونہم، اللہ نے فرمایا ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا قدر نہ کیا، بلکہ انہوں نے مومنین سے استہزاء کیا، انہوں نے مومنین کو حقیر سمجھا، انہوں نے مومنین سے مذاقیں بنائیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اَيْ كَانُوا عَلَىٰ غَيْرِ دِينِهِمْ، اور یہ کافر الٹا مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے رستے کو چھوڑ کر انہوں نے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اختیار کر لی۔ فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین، ای وما بعث هؤلاء المجرمون حافظین علی هؤلاء المؤمنین ما يصدر منهم من اعمالهم واقوالهم ولا كلفوا بهم فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب اعینهم، اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو، اے مجرمو، ہم نے تمہیں مسلمانوں کا کوئی نگران بنا کے بھیجا تھا،
ہم نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم ان کی نگرانی کرو کہ ہر وقت ان کے ساتھ تم نظر رکھو، ہر وقت ان کو سامنے رکھو اور ان کا پتہ کرو کہ یہ گمراہ ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو بھیجا تمہیں دنیا میں، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرو، اور تم مسلمانوں کو الٹا گمراہ جو کہہ رہے ہو، تم کوئی ان کے نگران ہو، تم ان کے محافظ ہو، تم ان کے کوئی ذمہ دار ہو۔ اس لیے فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین کما قال تعالی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک جہنمیوں سے کہیں گے کہ پھٹکارو تم پر، اکسو، جیسے کتے کو کہتے ہیں اکسا، دور ہٹ جا، کہا جائے گا ذلیل ہو جاؤ، دور ہٹ جاؤ، مت بات کرو۔ تم دنیا میں میرے مومنین کی جو جماعت تھی، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم تم پر ایمان لائے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کر دیں، آپ ہی ہم پر رحم فرما دیں، آپ ہی بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ہمارے مومن بندوں کو دنیا میں مذاق کی جگہ بنا لیا تھا، تم ان سے مذاق کرتے تھے۔ تو یاد رکھو انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے مومنین کو ان کے بدلے دے دیے ہیں اور تمہیں بھی جہنم کی سزا مل گئی۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ هَٰؤُلَاءِ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فرمایا فَالْيَوْمَ یعنی یوم القیامہ، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اے فی مقابلۃ ما ضحک بہم اولئک، اللہ نے فرمایا کہ آج قیامت کے دن آج مومن تم پر ہنستے ہیں، کیونکہ دنیا میں تم ان پہ ہنسا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو بدلہ دے دیا ہے کہ آج وہ جنت میں بیٹھے ہیں اور تمہیں جہنم میں پڑا دیکھتے ہیں، تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو وہی سردار ہے نا کافروں کا جو ہم پہ مذاق بناتا تھا، آج کیسے جہنم میں جل رہا ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ تم تو کہتے تھے نا دنیا میں یہ گمراہ ہیں، اللہ نے فرمایا یہ گمراہ ہیں یا میرے مقربین ہیں؟ یہ گمراہ نہیں، یہ تو مقربین ہیں، یہ تو میرے اولیاء ہیں، یہ تو عباد صالحین ہیں، اور آج ہم نے انہیں آخرت میں ایسا مرتبہ دیا ہے کہ یہ جنت میں بھی بیٹھے ہیں اور ان کو نعمتیں بھی ملی ہیں اور اپنے پروردگار کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا علی الارائک ینظرون، وقولہ تبارک و تعالی هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جزي الكفار لا ما كانوا يقابلون به المؤمنين بالاستهزاء والتنكيس أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله۔ تفسیر سورۃ المطففین وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ آج دیکھو کافروں کو پوری جزا، پورا بدلہ مل گیا کہ نہیں مل گیا، یعنی جو دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا جزا ملی ہے کہ نہیں ملی؟ جو مومنین سے استہزاء کرتے تھے، مومنین کی تحقیر کرتے تھے، مومنین کی شان گھٹاتے تھے، آج اللہ نے مومنین کو شان والا بنا دیا، رفعت والا بنا دیا، درجات والا بنا دیا، اور ان کے دشمنوں کو اللہ نے جہنم میں سزا میں ڈال دیا۔ فرماتے قد جوزو اوفر الجزاء، تحقیق ان کو پورا بدلہ مل گیا، پوری سزا مل گئی، پوری سزا انہیں ملی، بوجہ ان کے کفر کے، بوجہ ان کے شرک کے، بوجہ ان کے استہزاء کے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے سورۃ المطففین کی تفسیر جو ہے وہ پوری ہوئی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر سورۃ الانشقاق ہے۔ سورۃ الانشقاق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے پھر ہم تلاوت کریں۔
آدمی نے پوچھا ہے جی کہ اگر مردے پر کوئی روئے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مر گیا اور مرنے والے کے بعد اس کے گھر والے رشتہ دار ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب مشکل مسئلہ اس میں صرف یہ تھا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اشکال آیا، اور اس کے بعد پھر محدثین اور ائمہ فقہا کو بھی اشکال آیا کہ بھائی رو تو رہے ہیں لوگ اور سزا ملے اس بیچارے کو جو مر گیا ہے، اس کا تو قصور کوئی نہیں، اور اللہ بغیر کسی کے قصور کے کسی کو سزا نہیں دیتے، تو لہذا اس کو سزا کیوں ہوئی؟ اس لیے پھر محدثین نے اس حدیث کے بڑے جواب دیے ہیں۔ ان نے فرمایا کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے بعد والے جو تھے وہ رو رہے ہیں، وہ کوئی کافر تھا، یہودی تھا، تو آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی ان کے رونے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو تو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وہ تو کافر ہے، کافر کو تو عذاب ہوگا قبر۔ اور بعض محدثین کرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا خود وصیت کر گیا کہ میرے اوپر بڑا ماتم کرنا اور بڑے لوگوں کو بلانا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ فلاں سردار مر گیا ہے، تو چونکہ وہ وصیت کر گیا تھا، اس کی وصیت کی تعمیل میں لوگوں نے ماتم کیا، تو اب اس کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے وصیت کرنے کا، نہ کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا۔ اس لیے بعد محدثین کرام نے اس حدیث مبارک کا جواب یہ بھی عطا فرمایا، اور بعض محدثین کرام نے اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندے کے ذمے ہے نا کہ اپنے اہل والوں کو، گھر والوں کو دین سکھائے، تو یہ بھی تو اس کو لازم تھا کہ ان کو نصیحت کرتا کہ میرے بعد ماتم نہ کرنا، میرے بعد واویلا نہ کرنا، میرے بعد اگر اس نے نہیں کیا تو اس نے دین کی ایک بات میں کمی کی، اب اس کے بچے رو رہے ہیں تو اس کو بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے محدثین کرام نے ان آیات مبارکہ کو اور ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا، لیکن یاد رکھیں یہ رونے کے مراد یہ ہے کہ جیسے جاہل روتے ہیں، کیا مانا کہ کپڑے پھاڑ ڈالے، سروں میں مٹیاں ڈالتے ہیں، چہروں کو تھپڑ مارتے ہیں، اور کئی دن تک جناب عورتیں بلا کے بٹھا دیتی ہیں، جب بھی کوئی نیا رشتہ دار آئے گا تو وہ رونا شروع کر دیں گے، وہ جناب رونا شروع کر دیں گے۔ ایک ہے آنسو بہانا، کہ کسی کے غم میں آدمی کے آنسو نکل آئیں، یہ منع نہیں ہے، یہ رونا منع نہیں ہے، یہ رونا تو اللہ کی رحمت کی دلیل۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور ہمارے آقا سرکار مدینہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ اپنی بیٹی کے بیٹے کی میت کو اپنی گود میں رکھے ہوئے آنسو مبارک بہا رہے ہیں، اور فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، فرمایا اے میرے بیٹے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں اداس بیٹھے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم کچھ نہیں کہیں گے مگر وہ جو اللہ کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا اس رونے سے کون منع کرتا ہے؟ میں نے تو منع کیا ہے ماتم کرنے سے، میں نے منع کیا ہے واویلا کرنے سے۔ جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ایک ماتم کی نئی قسم نکلی ہے کہ انگارے بچھا دیتے ہیں اور انگاروں پہ چل کے ماتم کرتے ہیں، اور ایک اور قسم ہے کہ لوہے کی زنجیریں پکڑ کے مار کے اپنے بدن کو خون کر رہے ہیں، اور ماتم کس کا کر رہے ہیں؟ جو زندہ ہے۔ ماتم حضرت حسین کا ہے نا، حضرت حسین شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو شہید کے بارے میں تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، تو زندہ کا کیا ماتم بھائی؟ ان کے تو درجے بلند ہو گئے، ان کے تو مراتب بلند ہو گئے۔ تو یہ ساری کیا یہ ایک رواج ہیں، قسمیں ہیں، پاؤں میں پارا لگا لیتے ہیں، انگاروں پہ چل لیتے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ آؤ بڑے جناب پہنچے ہوئے بزرگ آ گئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، یہ سارے مکہ۔ اس لیے بہرحال
ایسا رونا جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے اور میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ جو حنفی لوگ ہیں ان کا نماز نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ اس مولوی کو بھی ہدایت دے اور اللہ آپ کو اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ خدا کے بندے کوئی حنفی ایک ہیں یا دو ہیں یا چار ہیں یا کسی کے کہنے سے کوئی کم ہو جائیں گے یا کوئی نقصان ہو جائے گا، کروڑوں کی تعداد ہے۔ اگر نعوذ باللہ نماز نہیں ہوتی تو پھر مسلمان ہیں وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہدایت دے۔ یاد رکھو جتنے امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ تمام ائمہ فقہا، ائمہ محدثین سب برحق ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور وہ کوئی اپنی بات نہیں کرتے۔ اب دیکھو نا جی، اگر آپ ابن کثیر مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو حالانکہ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو ابن کثیر ہی رہے ہیں نا۔ کسی آدمی سے اگر کسی امام سے پڑھا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث رسول اللہ۔ یہ تو نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی نئی بات بنائی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ کہتی ہیں جی حضور کے زمانے میں تو کوئی امام نہیں تھا، جب حضور موجود تھے تو پھر بھی امام کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ میں نہیں، وہ صحابہ تو تھے، صحابہ میں بھی کام تقسیم تھا کہ اگر قرات کا مسئلہ ہو تو ابی ابن کعب کے پاس جاؤ، عدالتی فیصلہ ہو تو حضرت علی کے پاس جاؤ، اور قرآن کا مسئلہ ہو تو ابن عباس کے پاس جاؤ، اور معاملے ہوں تو ابھی موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث مبارک کے معلوم کرنے ہوتے ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ ہر صحابی کے ذمے علیحدہ علیحدہ کام تھا۔ جیسے دنیا میں پھر دور ترقی کرتا آیا تو بات ترقی کرتی چلی گئی۔ اب حضور کے زمانے میں تو قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں تو ایک ایک سورت علیحدہ تھی، ایک ایک آیت مبارک علیحدہ تھی، لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کیا۔ حضور کے زمانے میں حدیث مرتب نہیں ہوئی تھی، بعد میں محدثین نے حدیث کو بھی مرتب کیا۔ تو ان ائمہ کو اللہ نے یہ درجہ اس لیے دیا کہ انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی اور حضور کی حدیثوں سے مسئلے نکال کے امت کے لیے آسان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ رحمت فرمائے۔ اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ عرفات کی بھی اگر نماز ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے حجت پکڑتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر چونکہ نماز کے اوقات معین ہیں، احکامات معین ہیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکے میں گھر بنا لیا تھا تو انہوں نے 4 پڑھی تھی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں حضور نے 2 پڑھی ہیں، بس ہمیں 2 پڑھنی چاہیے۔ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں حضور مدینہ سے تشریف لے آئے تھے، لہذا حضور پاک مسافر تھے۔ تو اصل مقصد تو دونوں کا تحقیق ہے کہ ہم کسی طرح اتباع رسول کو پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مولویوں کو بھی ہدایت دے جو ائمہ کو برا بھلا کہتے ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، جو ائمہ دین سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حدیث پاک میں حضور نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام جہاں بیان فرمائے، یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو دکھ پہنچائے یا ایذا پہنچائے یا ان کی برا بھلا کہے تو وہ اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ جتنے ائمہ ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں زندہ ہیں مر جائیں گے، کوئی تعریف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کروڑوں آدمی روزانہ ان کو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، اور ان کی کتابوں سے دین حاصل کر کے آگے آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی کے بارے میں برا نہ کہا کرو، اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ بس وہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، اس مولوی صاحب کو اللہ ہدایت دے بس۔ اور ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ ہدایت، کیونکہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بھی ہے اللہ سب کو ہدایت۔ اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے اللہ اس کو صحیح بات کہنے کی ہدایت۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ پھیلاتا ہے اللہ اس کو دین پھیلانے کی توفیق۔ یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں
یہ دور ملانے کے لیے ہے، یہ دور لڑانے کے لیے نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور پھر ہمارے آگے جب ایک بڑا میدان پڑا ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کریں، یہودیت کا مقابلہ کریں، نصرانیت کا مقابلہ کریں، قادیانیت کا مقابلہ کریں، ہندو مت کا مقابلہ کریں، مشرکین کا مقابلہ کریں، اصل مسائل کو چھوڑ کے ان فروعی مسائل پہ اگر ہم لڑتے رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے دعا کریں اللہ ہدایت سے۔ بس اگر آدمی سجدے میں ہو، پاؤں اڑ جائیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حکم ہے کہ آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ کرے۔ تو جب اس نے سجدہ نہ کیا تو گویا سجدہ نہ ہوا، جب سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں احتیاط کیا کریں کہ پاؤں پورے زمین پر ہوں، جو پیچھے اٹھا لیتے ہیں پاؤں یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو ماتھا بھی سجدہ کرتا ہے، ناک بھی سجدہ کرتا ہے، ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، گھٹنے اور پاؤں بھی سجدہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ اب جیسے کوئی آدمی مثلا یوں ناک رکھے اور ماتھا نہ رکھے تو سجدہ ہوگا، ماتھا رکھے اور ناک نہ رکھے تو سجدہ ہوگا۔ اچھا ماتھا رکھے، ناک بھی رکھے اور ہاتھ یوں کر لے تو سجدہ ہوگا۔ اسی طرح وہ بھی حکم ہے کہ جو اعضاء سجدے کے لیے ضروری ہیں وہ زمین پر لگیں تاکہ زمین سے نہ اٹھائے جائیں۔ اگر اٹھائیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے بال منڈوائے، پھر اس نے دوسرا عمرہ کیا تو 2-3 جگہ ٹک لگوا لیا۔ جب منڈوا دیے تھا کیا جس کو ٹک لگایا اس نے؟ اگر پہلے اس نے اس طرح پھروا دیا، جب دوسرا عمرہ کیا بال تو تھے نہیں تو ٹک کہاں لگوایا؟ صاف صاف بات ہے کہ بال نہیں تھے، اس کے ذمے یہ تھا کہ بال ہوں یا نہ ہوں پھر بھی اس طرح پھرواتا۔ ہاں اگر بال بڑے تھے تو چوتھا حصہ کاٹ دیتا، لیکن 2-3 بال کٹے ہیں تو تقریباً جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ دم پڑ جاتی ہے، ایک بکری بطور دم ادا کر۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، یعنی جرمانہ نہیں پڑے گا، کہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے 2-3 بال کٹا لیے تو چلو بچ گیا، ہو گیا، کیونکہ قصر کا اطلاق ہو گیا، لیکن باقی سب ائمہ کہتے ہیں کہ دم آ جائے گی، ایک بکری جو ہے بطور دم ادا کرے اور عمرہ کرے، بال ہوں یا بال نہ ہوں اس طرح ہر دفعہ پھروانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو صرف تعمیل حکم کی ضرورت ہے کہ بندے نے میرے سامنے گردن جھکا دی اور اپنا سر پیش کر دیا۔ ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے، اس کے رشتہ دار یا دوست پتہ نہیں جدہ میں ہیں، اگر ان کو وہ ملنے کے لیے جائے، ہاں اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے، اس کی برادری ہے یا دوستی ہے یا رشتہ دار ہے یا جدے جاتا ہے ملنے کے لیے، واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، میقات ہے یلملم، اور یلملم جو ہے وہ سمندر میں جا کے محاذ بنتا ہے اس کا، اور دوسری میقات ہے جوحفہ، اور جوحفہ جو ہے وہ رابق کے قریب ہے، اور اسی طرح پھر تیسری میقات جو ہے وہ ہے ذوالحلیفہ یعنی مدینہ منورہ کے قریب، اور اسی طرح میقات جو ہے پھر قرن المنازل ہے، تو جدہ جو ہے یہ اندر ہے، جدہ میقات سے باہر نہیں ہے، تو لہذا اگر وہ جدہ جائے اور آئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کوئی آتا ہے باندھ لے، اس کی مرضی ہے، ضروری نہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ اپنی رحمت سے اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما، گھر گھر میں دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر بندے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں میں امن و امان قائم فرما، یا الہ العالمین مسلمان ملکوں میں قرآن اور سنت کا قانون جاری فرما،
یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما، ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما، یا اللہ حرمین کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اور حضور پاک انبیاء کرام، صحابہ اعظام، آل بیت کرام اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ اس بارش سے رحمت کی بارش بنا، یا اللہ اس سے اپنے بندوں کو اور اپنے میلاد کو فائدہ اور نفع پہنچا، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین کی قدم قدم پہ مدد فرما، یا اللہ کشمیر، فلسطین، بیت المقدس اور کابل پہ کلمہ محمد عربی کا جھنڈا بلند فرما، یا الہ العالمین شان کن فیکون کا اظہار فرما، یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو آپس کے جھگڑے دور فرما، یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی اور روحانی اور جسمانی بیماریاں اور پریشانیاں سب دور فرما، ہماری حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا كل ذنب واعف عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور أحبابنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا.